جی جی، اور کون آپ نے؟ جی سائرہ، آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ اور بھی لوگوں کے ہینڈ ریز ہوئے تھے. جی السلام علیکم. میں یہ بول رہی تھی جو مسیحا کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیحا بنا کے بھیجا تھا، کیونکہ اس دور میں آئی تھنک بیماروں کے لیے ان کو مسیحا کا لفظ دیا تھا، کہ اس دور میں برس کی بیماری تھی اور لوگ ان کو کہیں ویرانے میں اپنے عزیزوں کو، اپنے گھر میں کسی کو بھی ہوتی تھی بیماری تو ان کو چھوڑ آتے تھے. تو اس وجہ سے بھی ان کو شاید مسیحا کا لفظ دیا گیا، کہ وہ لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے. ان کی بیماریوں کے حوالے سے میرے خیال سے زیادہ وہ تھا. جی جی، تو اس کی آپ دیکھیں کہ جس ٹائم پہ جو باتیں زیادہ امپورٹنٹ، یعنی مطلب زیادہ عام ہوتی ہیں، اسی حساب سے معجزے دیے گئے تھے. جیسے موسیٰ علیہ جی السلام کو جادو، کیونکہ اس زمانے میں جادوگری جادوگر. جی تو جی. جس قسم کے معجزے تھے وہ ایسے ہی تھے کہ جادوؤں کے اگینسٹ تھے سامنے. اور اسی طرح ان کو بھی طبیب، کیونکہ اس وقت طب جو ہے وہ زیادہ ضروری تھا، اور زیادہ اس طرح جی تو ان کو بھی اسی قسم کے معجزے دیے گئے. جی جی. تو مطلب ان کو اسی لیے مسیحا کا نام، کہ مسیحا کے اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ وہ تو ہمارے لیے مسیحا بن کے آ گئے، یعنی ہمارے درد کا دعویٰ کرنے کے لیے. تو یہ اس طرح سے بھی لفظی معنی ہو سکتے ہیں. جی بالکل ہو سکتے ہیں، واللہ عالم. میں تو بس اتنا ہی جانتی ہوں، میں نے جتنا آتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا. جی نہیں، آپ نے کہا نا جیسے کہ زیادہ چلنے پھرنے والے، تو یہ عربی اس میں ہے یا میننگ مسیحا کا مطلب میں جیسے اس ہم کو نے. اور سرچ کروں گی، اس کو میں نے جی زیادہ سرچ نہیں کیا، میں اس کو اور سرچ جی کروں گی، اگر مجھے ملے گا تو میں آپ کو بتاتی جزاک اللہ، تھینک یو. ہوں. جی تجلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ. آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں مشکل تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، آپ اچھے سے سمجھاتی ہیں، ایک دم سے سمجھا دیتی ہے، بٹ مجھے تھوڑا سا نا وہ آیت کا سمجھ نہیں آتا، کیونکہ کبھی کبھار یہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آتا کون سی آیت سے لے کر کہاں تک ہے. اچھا، تو جو بندے کو آپ اب میں نیکسٹ ٹائم سے نا اس میں گروپ میں ڈال دیا کروں گی، اور میں ایڈمن سے بھی کہوں گی، ایڈمن صدف سے، کہ وہ لنک والے گروپ میں لیسن ٹوڈیز لیسن کا ایک بنا کے فلائر وہ ڈال دیا کریں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سی آیت ہے. آج جو ہم نے پڑھا ہے نا، وہ آپ نے سنانا ہے ایک دن کے بعد، یعنی فرائیڈے کو. تو کل جو ہم نے پڑھا تھا نا، جو ہم نے کل آیات پڑھی تھی، ہم نے 40 کہاں تک پڑھا تھا؟ ہم نے 36 تک پڑھی تھی. 30 سے لے کے 36 تک جو آیات پڑھی تھی وہ آپ نے کل سنانی ہے. آج سنانی ہے؟ نہیں، کل سنانی ہے. ہاں، آج آپ نے منڈے والا لیسن سنانا ہے، کل آپ منڈے والا ہاں. منڈے والا کہاں سے ہے؟ منڈے والا کہاں سے تھا؟ بتائیں بھائی، منڈے والا کہاں سے تھا؟ 23 سے 29 تک تھا. 23 سے 29. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، بھائی کی. جی فضا، آپ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مس، آپ نے جو آج آیات پڑھائی ہیں نا، بس صرف ان سے ریلیٹڈ 2 باتیں کہنا چاہتی ہوں. ایک تو حضرت زکریا والی جو دعا آپ نے آج پڑھائی جو آیت میں، وہ پرسنلی میری بہت بہت فیوریٹ دعا تھی، کیونکہ میں اپنی اولاد کے لیے وہی دعا مانگتی تھی. اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھی، بٹ میرا جو پہلا بیٹا ہوا وہ میری شادی کے 5 سال بعد ہوا تھا. 5 سال تک کوئی اولاد نہیں تھی، اور کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں آتا تھا. تو ایک دن میں قرآن پڑھ رہی تھی، میں نے ایسے اس کا ترجمہ پڑھا، تو یہ دعا میری نظر سے گزری، اور پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ چیز آئی کہ جب اللہ نے ان کو اس عمر میں دے دیا تھا، تو اللہ ہمیں بھی تو دے سکتے ہیں، کبھی بھی دے سکتے ہیں. بس اس کے بعد سے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز میں، جس طرح ان کا ذکر تھا کہ وہ نماز میں دعا کرتے تھے، میں اسی طرح دعا کرتی تھی. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے 5 سال بعد اولاد دی. پھر اس کے 5 سال بعد دوسری یہ چیز جو ابھی آپ بتا رہی تھی نا، کہ ہم نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو ہم جو ہے وہ نعمتوں میں ہم جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں. تو بالکل ہمارا ایسا ہی رویہ ہوتا ہے. ابھی جب میری بیٹی ہوئی ہے، ماشاء اللہ 2 مہینے کی ہونے والی ہے، وہ 2 دن بعد. تو کل مجھے پتا چلا کہ وہ اس کو ہرنیا ڈائگنوز ہوا ہے.
تو میں بہت زیادہ ڈسٹرب تھی اس کی وجہ سے، بہت زیادہ. اور میں اتنا پریشان تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی سی بچی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی سرجری کرنی ہے اور ابھی ہی کرنی ہے، اسی ایج میں کرنی ہے. تو کل میرے بھائی نے مجھے 2-3 چیزیں سینڈ کی ہیں، اس میں ایسی میری نظر سے گزری ایک چیز تھی کہ اگر ہم اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ جائیں نا، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کون سی آزمائش ہمیں کیوں دے رہے ہیں، تو ہم اس آزمائش کو بھی خوشی خوشی گلے لگا لیں. اور وہ پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں ایسی اٹکی وہ چیز کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن میں اس کو خوشی خوشی کیسے گلے لگاؤں، میری تو اولاد کا معاملہ ہے یہ. اور پھر خود ہی اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے کیا مجھے نہیں پتا، لیکن میرے دل میں ایک چیز ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے ہے. اس سے بڑی بھی اللہ نہ کرے کوئی مصیبت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے مجھے شاید کسی اور طریقے سے بچا لیا، یا اللہ نے اگر اولاد کی اسی طرح آزمائش لکھی ہے یا تھوڑی بہت تکلیف لکھی ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں اچھی بات ضرور ہوگی. اور خود بخود دل کو اتنی تسلی ہو گئی اس چیز سے. تو آج جب آپ یہ آیات کی تفسیر بتا رہی تھی تو میرا دماغ بار بار انہی چیزوں پہ جا رہا تھا کہ ہمیں ہر حال میں صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پھر معجزے کرتے ہیں، اور معجزوں پہ یقین ہونا چاہیے ہمارا. تو بالکل بس میں صرف یہ شیئر کرنا چاہتی تھی. اور دوسری چیز یہ کہنا چاہتی تھی آپ سب سے کہ پلیز میری بیٹی کے لیے ضرور دعا کریے گا. بالکل جزاک بالکل اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بہترین صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. جی شازیہ آپ کیا کہیں گی؟ جی سمرین، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش حضرت مریم سے پہلے کی، حضرت عیسیٰ سے پہلے کی ہے؟ یہ مجھے بتایا تھا یہ بات، لیکن مجھے اب بالکل ذہن سے نکل گئی، نہیں لیکن پڑھی یہ تھی میرے ذہن میں آگے پیچھے ہی کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ حضرت یحییٰ پہلے پیدا ہوئے ہیں حضرت پہلے. عیسیٰ سے، لیکن میں یہ کنفرم کر کے بتاؤں گی آپ کو. اچھا، اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آپ جو یہ ابھی ڈیورنگ لیکچرز دعائیں شیئر کر رہی ہیں نا، یہ بہت اچھی دعائیں ہیں، تو ان کو ہم ایک جگہ کیسے کریں کلیکٹ، اور ان کو یاد کیسے کریں، کچھ اس اس بارے کو میں بھی نا بتائیے گا. آپ لکھیں. میرا ایک مرر ہے جو کہ میرے دیوار میں لگا ہوا ہے. میرے پاس ڈریسنگ ٹیبل نہیں ہے، میں نے ایک دیوار میں ایک شیشہ لگایا ہوا ہے. اور کیونکہ شیشے پہ کوئی چیز آپ لگائیں نا تو وہ آرام سے اترتی نہیں ہے. آپ اگر دیوار پہ لگاتے ہیں تو وہ پلستر کے ساتھ اتر جاتی ہے، یا آپ اپنا جو کوئی اپنا دروازہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں. تو میں نے بہت ساری دعائیں نا چھوٹی چھوٹی کر کے لکھ کے نا اوپر لگا دی ہیں. اور کیونکہ وہ دعائیں پڑھ کے مجھے یاد ہو جاتی ہیں، تو جب میں نماز پڑھتی ہوں نا تو نماز پڑھنے کے بعد جب میں ان دعاؤں کی طرف دیکھتی ہوں تو بھلے وہ مجھے ایگزیکٹلی نظر نہ بھی آ رہی ہوں، تو ان سے کچھ نہ کچھ لفظ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ دعا مجھے یاد آ جاتی ہے. اچھا یہ دعا مجھے پڑھنی ہے، تو وہ دعائیں پھر میں روانی سے پڑھتی جاتی ہوں، کیونکہ وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا آپ کی، پڑھتے پڑھتے آپ کو وہ دعائیں یاد ہو جاتی ہیں. تو پہلے آپ اسے لکھیں اپنے پاس لکھ کے اپنے پاس بک رکھیں اور اس سے پڑھیں. اور پھر آپ جو ہے پھر اس کو لکھ کے بھی لگا لیں، تاکہ جب آپ کی نظر پڑے تو آپ کو یاد آئے اور آپ دعا مانگیں. کیونکہ دعا کا وقت صرف نماز کے وقت تو نہیں ہوتا نا، آپ تو چلتے پھرتے جب دل چاہے اللہ سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں. اور آج ہم جو دعا انشاءاللہ شیئر کریں گے وہ یہ والی ہے. ابتدا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. ابتدا نے پہلے بھی اپنا ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. جی ابتدا. میں وہ جو ابھی دعاؤں کے حوالے سے سوال کری تھی، میں ان کو ہی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ایسے کیا ہوا ہے کہ میں نے واٹس ایپ پہ گروپ بنایا ہوا ہے جس میں نے صرف اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، اور اس میں ساری دعائیں نا سینڈ کر دیتی ہوں اپنے آپ کو، اور پھر نماز کے بعد وہ ساری دعائیں پڑھ لیتی ہوں. تو ایسے بھی کر سکتی ہیں وہ. بالکل کر سکتی ہیں، لیکن آپ فون جو ہے وہ نماز کے دوران ذرا دور ہی رکھیں تو بہتر ہے. کیونکہ آپ کا فون ہوتا ہے، آپ واٹس ایپ کھولتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہیں اور کوئی میسج آیا ہوا ہے، کسی گروپ میں کوئی چیٹ کھلی ہوئی ہے، کچھ ہوا ہوا ہے، پھر آپ کہیں کے کہیں نکلتے چلے جاتے ہیں. اور میرا ٹائم تو ایسے ہی چلا جاتا ہے. تو میں تو فون بڑا ذرا دور ہی رکھتی ہوں. کتاب وغیرہ میرے پاس ہو تو وہ ذرا اچھی رہتی ہے. اچھا، ایک کتاب ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے نام سے، الہدا پبلیکیشن کی. یہ اگر آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے تو یہ ضرور آپ لوگ لیں. اس میں بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں جو آج کی دعا میں شیئر کرنے والی ہوں یہ میں نے اسی سے لی ہے، اور کل والی جو دعا تھی وہ بھی میں نے اسی سے لی تھی. تو یہ آپ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم آج پڑھنے والے ہیں. اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا، لکھیے گا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. یہ آج میں نے سٹارٹ جب میں نے کیا تھا تب میں نے پڑھی تھی کہ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بیکا پناہ لیتی ہوں تیری، کس چیز سے؟ من علم، ایسے علم سے جو لا ینفع، جو نفع نہ دے.
ایسا علم جو مجھے نفع نہ دے. آپ سوچیں کوئی ایسا علم ہوتا ہے جو مجھے نفع, جو آپ کو نفع نہ دے؟ ذہن میں سوچیں کس چیز, کیا چیز, ایسا علم کون سا ہوتا ہے جو ہمیں نفع نہ دے؟ ایسا علم جو مجھے نفع نہ دے. جی کچھ کوئی کہے گا کچھ, کون سا علم ہوتا ہے جو مجھے نفع نہ دے؟ کیا سمجھ آتا ہے؟ میں بولوں ٹیچر جی کہ ہم ابھی جیسے پڑھ رہے ہیں, سب کچھ سن رہے ہیں, لیکن ہمارے اندر اس کا کچھ اثر نہیں ہم لے رہے, اس کا اوپر ہم عمل نہیں کر رہے, صرف سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, اور مطلب بس صرف پڑھنے اور سننے کے لیے, لیکن اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں اس کے اوپر کوئی بھی ہمارے لائف پہ کوئی فرق نہیں پڑا. یعنی نافع علم جس پر عمل نہ ہو وہ آپ کو نفع نہیں دے گا. اور کچھ ایسے علم بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا, جیسے جب ہم کسی کی ٹوہ میں لگتے ہیں تو بھی تو ہمیں علم ملتا ہے نا, فلاں کی چیز فلاں کے بارے میں کچھ پتا چلا, ٹوہ میں لگے ہوتے ہیں, کسی کے بارے میں اور کوئی ٹوہ, تو ایسا علم جو مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا. جادوگری بھی تو ایک علم ہوتا ہے, وہ بھی تو انسان کو فائدہ نہیں دیتا. تو ایسے علم بھی ہوتے ہیں نا دنیا میں جو ہمیں فائدہ نہ دے. تو یہ ایسا علم اللہ تعالیٰ, اس سے میں پناہ لیتی ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے. ومن قلب, اور ایسا دل, لا یخشع, جس میں خشوع نہ ہو. خشوع کو میں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا تھا, اگر آپ واپس اپنے نوٹس کھول کے خشوع کی طرف جائیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے کیا پڑھایا تھا اس میں, کہ جس میں اللہ کا خوف نہ ہو, اللہ کی خشیت نہ ہو, جو اللہ کے لیے جھکتا نہ ہو. ایسا دل نہ ہو اللہ تعالیٰ میرا, میں ایسے دل سے پناہ مانگتی ہوں. پھر ومن نفس, ایسے نفس سے پناہ مانگتی ہوں, لا تشبع, جو تشفی جس کی نہیں ہوتی ہے, جو بھرتا نہیں ہے, سیر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں آج ہمارا یہ حال نہیں ہے کیا, کہ آج ہم بہترین سے بہترین کھانا کھانے کے بعد پھر کہتے ہیں اب اور کیا, اب اور کیا, اس کے بعد اور کیا, اس کے بعد اور کیا. کچھ کوئی بھی چیز ہم بہترین سے بہترین چیزیں لے لیتے ہیں, کھانے کی بھی, پینے کی بھی, اس کے علاوہ بھی. تو اس کے علاوہ بھی جیسے ہم گھر سجا رہے ہیں, جو بھی ہے, تو نفس نہیں سیر ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ سے ایسے نفس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اللہ سے دعا مانگیں گے نا, تبھی ہماری برائیاں اور بری عادتیں بھی ہمارے اندر سے نکلیں گی. ومن دعوت, اور ایسی دعا سے, دعوت دعا ہوتی ہے نا, دال عین واو دعا, دعوت بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے. ومن دعوت, ایسی دعا سے, لا یستجاب لہا, جو کہ جواب نہ دی جائے یا قبول نہ کی جائے. اب میں نے آپ کو آج ہی بتایا تھا کہ دعائیں اللہ تعالیٰ ساری قبول کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں, بس وہ اس کا طریقہ فرق ہوتا ہے. لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب نہیں دیا جاتا, ناجائز دعائیں ہوں گی, ایسی دعائیں جو کہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے مانگنا, کہ ہم مانگ رہے ہوں. تو ایسی دعاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ جو جواب نہیں دی جاتی. تو اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع, ومن قلب لا یخشع, ومن نفس لا تشبع, ومن دعوت لا یستجاب لہا. یہ آپ لوگوں نے اپنی دعا میں شامل کرنا ہے, اس کو لکھ لیں. میں جو آپ کو مشورہ دوں گی وہ یہی کہ آپ ایک چھوٹی سی پتلی سی نوٹ بک بنا لیں. چھوٹی ڈائریز ملتی ہیں آج کل بہت خوبصورت سی, چھوٹی سی. ان کے اوپر نا تھوڑا جیسے ایک پیج پر ایک دعا بڑی بڑی کر کے لکھ لیں, اس طرح خوبصورت سا کٹ مارکر سے. اور پھر اس کو آپ اس کو بار بار ہر دن کھول کے اس کو یاد پڑھتے رہیں گی نا, پڑھ کے یاد ہو جائیں گی. اگر آپ نے 40 days تک بھی آپ نے کنٹینیوس پڑھتے رہے تو آپ کو یاد ہو جائیں گی یہ چیزیں. پھر آپ جو ہے وہ لکھ کے بھی لگا لیں آپ اوپر ساتھ میں, تاکہ جب بھی آپ کی نظر پڑے تو آپ کو ریکال ہو جائے اور آپ فوراً اس کو پڑھ لیں. تو اس طرح میں نے تو یہ طریقہ استعمال کیا ہمیشہ دعائیں یاد کرنے کا, لکھ کے لگایا. لکھنے کی عادت ڈالیں اپنے لیے ہر چیز میں. یہ جو ہم لوگ بہت زیادہ ڈیجیٹل ہو گئے ہیں نا قرآن مجید کے, ہم اس میں موبائل میں پڑھ لیں گے وہ, لیکن موبائل آپ کو پتہ ہے نا ڈسٹریکٹ بہت کرتا ہے, بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے اس میں. اچھا 5 منٹ میں آپ لوگوں سے لوں گی کہ ان آیات کا میرے اوپر کیا اثر پڑا تھا, اور میں نے ان آیات کو کہاں اپنی زندگی میں پایا, تو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی. کہ یہ جو آیات تھیں یہ میں نے کافی سال پہلے ہی جب میں نے پڑھا تھا, یہ تقریباً 5-6 سال پہلے پڑھا تھا. تو میرا جو ابھی چھوٹا بچہ ہے وہ تقریباً 1.5 سال کا ہے, تقریباً 1.5 سال کا, 1 سال 5 مہینے کا. تو جب وہ اس کا حمل ٹھہرا تھا مجھے, تو میں نے یہ سوچا تھا, کیونکہ میرے 3 بیٹے ہیں آلریڈی پہلے سے, اس کے ہونے سے پہلے میرے 3 بیٹے تھے. تو میں نے سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹی عطا فرمائے کہ جو میرے علم کی, جو میں نے علم سیکھا ہے وہ میری اس کی وارث ہو. میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹی عطا فرمائے.
تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹی عطا فرمانا کہ جو میرے بعد اس چیز کو جو میں پڑھ رہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے لڑکوں کو آپ جتنی بھی آپ کریں تو ان کا تو اپنا ایک وہ ہے نا، وہ باہر نکلیں گے، باہر جا کے کھیلیں گے، باہر ساری دنیا میں دیکھیں گے اور بھی تو جس طرح میں یہاں پر کام کر رہی ہوں یا جو بھی جس طرح سے آن لائن، تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا میرے لیے ہو جو میرے ساتھ آگے چلے، میرے ذہن میں یہ چیز تھی. تو جب 5ویں 6 مہینے تک پہنچی پریگنینسی، تو میں نے جب الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس ڈاکٹر نے مجھے خود ہی بتا دیا کہ اچھا، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کے اور پہلے کتنے ہیں، تو میں نے کہا پہلے میرے 3 بیٹے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اگر بیٹے کا حمل ہو تو فوراً ہی ڈاکٹرز خود ہی بتا دیتی ہیں، اگر بیٹی کا حمل ہو تو چھپا لیتی ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اور بچہ مجھے الٹا ہے، اس طرح کی باتیں. تو انہوں نے خود ہی مجھے بتا دیا کہ آپ کا تو چوتھا بھی بیٹا ہے. تو یہ چیز میرے دل میں ایک لمحے کے لیے ایک طرح سے ایک میں سیڈ ہوئی میں تھوڑی سی کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو بیٹی مانگی تھی. تو یہ بس میں نے یہ اب وہاں سے نکل کے گاڑی تک آنے تک کا سفر میں تقریباً کچھ سیکنڈز ہی لگے ہوں گے. آپ یقین کریں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ کے لیے ہی مانگی تھی بیٹی، اب آپ نے مجھے بیٹا دیا دوبارہ. تو میں پیچھے آ رہی ہوں اور آتے آتے میرے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال رہے ہیں، اور مجھے یہ پوری آیات، یہ ساری آیات یہ جس میں حضرت مریم کی والدہ نے ایک حمل اور ایک نظر مانی تھی. یہ مجھے نہیں، میرے آئیڈیا نہیں تھا جب میں نے یہ سوچا تھا، تب یہ سب نہیں میں نے سوچا تھا، اس وقت مجھے یاد بھی نہیں آئی تھی. لیکن اس دن مجھے یہ سب ساری آیتیں بہت واضح طور پہ یاد آئیں، اور مجھے یہ یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دی تھی، اور کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ بیٹی جو ہے وہ بیٹے کی طرح نہیں ہوتی. تو اللہ نے مجھے بیٹی کی بجائے بیٹا دیا ہے، تو یقیناً اللہ کے اس کے لیے کچھ اور پلانز ہیں. اور یہاں تک آتے آتے میرا دل خود بخود ٹھہر گیا کہ ٹھیک ہے، میں اس بات پہ راضی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ آگے کا جو بھی تھا عمل اور چلتا رہا الحمدللہ. جتنی بھی مطلب پھر پریگننسی چلی، اس کے علاوہ پھر یہ پیدا بھی ہو گئے الحمدللہ. تو جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے یہ پری ٹرم تھے، اور یہ ان کا کچھ بریتھنگ ایشوز تھے. اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا نام ان کے فادر نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ یوسف ہوں گے. اور اس وقت بھی میں نے کوئی یہ چیز نہیں سوچی تھی کہ یہ یوسف کیوں ہوں گے، اور اس وقت نہیں سوچا تھا میں نے نام کے حوالے سے. تو پھر یہ ہوا کہ ان کو 2 دن تک جب تک میں ہاسپٹل میں رہی، یہ بھی ہاسپٹل میں انکیوبیٹر میں رہے. پھر اس کے بعد ان کو اور مجھے ساتھ میں ہی ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا گیا. گھر میں یہ ایک رات میرے ساتھ رہے، اور اگلی رات جو ہے وہ اس مطلب 12 بجے کے قریب جو ہے یہ بالکل نیلا پڑ گیا بالکل، اور اس نے بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے، اور یہ بالکل میرے ہاتھوں میں آ گیا تھا بالکل. تو مجھے مطلب میں نے اس وقت ان کو کہا کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کو لے کے جائیں. تو یہ فوراً لے کے بھاگے اس کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل، اور مجھے نہیں لے کے گئے کہ تمہاری تو طبیعت ویسے ہی بہت خراب ہے، کیونکہ میرا تیسرا سیزیرین تھا. تو کہتے کہ تم یہ گھر پہ رہو، وہاں تو کھڑے رہنا پڑے گا، تم کیسے وہاں پہ رہو گی، میں اس کو لے جاتا ہوں. تو وہ رات میرے لیے اتنی کوئی عجیب رات تھی. آپ سوچ سکتی ہیں کہ مجھے لگا کہ میرا بچہ بس گیا، کیونکہ جس حالت میں میں نے اس کو دیا تھا اور جس حالت میں وہ گیا تھا اس وقت نا وہ بلو کلر کے کپڑے پہنا ہوا تھا، اور وہ بلو کلر کے کپڑوں سے مجھے لگا کہ اس سے نا ریفلیکشن پڑ رہی اور اس کے ہاتھ پاؤں نیلے ہو رہے ہیں. تو میں نے وہ بلو کلر کی شرٹ اس کی اتاری، اور میں نے اس کو دوسرا کپڑا پہنایا. اور جب وہ چلا گیا تو وہ بلو کلر کے کپڑے اس کے نیچے پڑے ہوئے تھے، اور میں نے وہ اس کو ہاتھ سے جھک کے اٹھایا، اور اس کو اٹھا کے اسے میں نے سونگا. تو اس میں اس کی خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مطلب میں رونے لگی. تو اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا، پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ، میں بس دعائیں مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے خیریت سے واپس لائیے گا. پھر میں نے کہا کہ اللہ، یہ تو یوسف ہے، اور یوسف علیہ السلام کو بھی تو آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی تو آپ نے قمیض سے ہی آزمایا تھا نا، اور اس وقت میرے ہاتھ میں قمیض ہے. تو اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے یوسف کو حضرت یعقوب سے صحیح سالم صحیح حالت میں ملایا تھا، تو میرے یوسف کو بھی آپ اسی طرح صحیح حالت میں ملائیے گا. تو ایک بہت ہی وہ رات بہت زیادہ ایک پرابلمٹک رات تھی، اور اتنی ڈاکٹرز نے بھی اس وقت بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں بس اب بہت بہت کرٹیکل ہے، اور اس کا پتہ نہیں جانڈس بھی بگڑ گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے، شاید اس کے دل میں سوراخ ہے یا کچھ اس طرح کی باتیں. تو وہ رات میں نے بہت زیادہ رو کے اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے گزاری.
اور فجر کے قریب جو ہے وہ میں دعائیں مانگتے مانگتے جو ہے وہ درود شریف پڑھتے ہوئے سو گئی، کیونکہ اگلے دن جمعہ تھا، اور جمعے کو جو ہے وہ میں نے مطلب ظاہر درود شریف پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کی بہت ساری برکتیں اور رحمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اچھی خوشخبری سنائیے گا، اور میں پڑھتے پڑھتے درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ تو الحمدللہ پھر صبح جو ہے وہ کچھ بہتری کی خبر آئی، اور ڈاکٹرز نے کچھ بہتر کہا کہ ساری میڈیسنز اس کی روک دیں، اور کہا کہ نہیں، یہ صرف اس کو فیڈ کروائیں اور اس کو یو وی لائٹ میں رکھیں گے، اس کا صرف جوائنٹس بگڑا ہے اور یہ سیٹل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اگلے دن جو ہے وہ میں اس کے پاس جا کے رکی، اور اللہ کا شکر پھر اس کے بعد وہ بہتر ہو گیا۔ تو صرف یہ آیات اور ان سے جو ایک کنیکشن تھا، وہ صرف بتانے کے لیے یہ واقعہ آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ آپ کے دل میں یہ تمام چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سے جو ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کے دل میں ڈالی جاتی ہیں کہ یہ باتیں اس طرح ہیں، اس طرح ہیں، آپ کو خود سمجھ آتی ہیں۔ جی اعتدا کچھ کہہ رہی ہیں؟ السلام علیکم، میں اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہیلو جی جی بولیں۔ میں اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب میرا بھی کچھ بہت ہی ارجنٹ سی سیکشن ہوا تھا، تو اس میں نا ڈاکٹرز نے مطلب یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ابھی یا تو سی سیکشن کریں گے یا پھر نا آپ کا جو بیبی ہے نا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی فوراً سے نا، کیونکہ اس کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے اور مطلب درد بھی تھا سب کچھ، اور میں نے مطلب مجھے ایک دم سے نا بہت ساری نہیں ہوتی دعائیں کہ یہ پڑھو وہ پڑھو نا، پر میرے دل میں نا صرف سورہ قریش آ رہی تھی کہ وہ پڑھوں، اور میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ سوتے جاگتے سورہ قریش پڑھی، اور نہ مجھے سی سیکشن کرتے وقت کچھ مجھے محسوس ہوا، نہ مجھے اس کے بعد درد ہوا۔ مطلب پورا مجھے پروسیس ہوتا ہے نا، پھر بعد کا بھی درد ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پورا وقت میں نے سورہ قریش پڑھتی رہی، اور میرا بچہ پھر NICU میں بھی گیا تھا، وہاں سے بھی وہ ٹھیک ہو کے آ گیا، جبکہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ تھا، لیکن سورہ قریش میں نے پڑھی تھی پوری جرنی میں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی اپنی ایک برکات ہے، چاہے آپ کوئی بھی سورت پڑھ رہے ہوں تو وہ اگر آپ کا کنوکشن ہے نا، اگر آپ بالکل ایمان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کی برکات آپ کو ملتی ہی ہیں۔ اور یہ تو فیکٹ بات ہے کہ قرآن شفا ہے، قرآن کی اپنے الفاظ کی ایک برکت ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو ملتی ہی ہیں۔ تو اسی بات پر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن پڑھنے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور بہترین مومنہ بنائے ہم سب کو انشاءاللہ۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔